خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ نصر کا اس کا ٹائٹل ہے، اور یہ ایک ہم اس میں 3 آیات ہیں اور بس ایک ہی رکوع ہے، اور انشاءاللہ اس کے الفاظ معنی اور جو پیغام ہے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور سب کچھ اللہ پاک کی توفیق سے یہ سب کچھ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے علم کے اس راستے میں ہیں، اور بے شک دیر ہو گئی، لیکن کوشش ہے کہ اللہ پاک بس یہ ہماری اس کوشش کو اللہ پاک قبول کر لے، اور یہ سب ہم سب کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اب یہ مکی نہیں، یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایک ایسا پیغام ہے جو بظاہر جو ہے وہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور ہم اس کو ایک خاص طور پر ہماری جو پنجگانہ نمازیں ہیں ہماری، اس میں ہم نے ان چھوٹی صورتوں کو جو ہے بالکل سر فہرست رکھا ہوا ہے، اور میں بھی اس میں شامل ہوں کہ بس وہ اس کے لیے ہمیں سوچنا بھی نہیں پڑتا کہ یعنی مجھ سے کوئی غلط نہ ہو جائے، یعنی اس طریقے سے ہمارے زبانوں پر زد عام ہے یہ بالکل۔ اور بس بعض دفعہ تو یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ یعنی نماز سے پہلے کہ میں کون سی صورتیں پڑھوں گا۔ یہ میں سبھی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کے میں بات کرتا ہوں۔ تو ممکن ہے کہ اس سے بہتر لوگ ہوں گے، وہ اپنا ایک ترتیب دیتے ہوں گے، لیکن ایک عمومی بات ہے جس وجہ سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، اسی وجہ سے کہ ہم یعنی بہت زیادہ ایسا ہم نے یوں سمجھے کہ بالکل جیسے ایزی لیا ہوا ہر بات کو، تو اس کو بھی ہم نے لیا ہوا کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے، اور بس اس میں ہم نے پہلی رکعت میں ہم نے یہ پڑھ لی، بلکہ اس کو زیادہ تر اذا جاء کے نام سے یہ پاپولر ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لی، یہ سورہ عصر پڑھ لی، یہ سورہ کوثر پڑھ لی، چھوٹی ترین۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں اس کا جو ہے ایک یعنی یوں سمجھیں کہ وہ اب میں اس کا شان نزول تو ذرا مشکل ہے پیش کرنا، لیکن ایگزیکٹ جو ہے، اور زیادہ تر یہ کہ جو شان نزول ہے یا کچھ اور ایسی باتیں ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو چیز ہم جیسے الفاظ معنی کو ہم نے جیسے سمجھنا ہے وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ جاتی ہے بات، تو لیکن وہ بھی ایک ضروری ہے تھوڑا سا اس کو اس کا ریفرنس لے کر اس کو سمجھانا اور سمجھنا۔ تو یہ اس کے بارے میں جو ہے میں تھوڑا سا اس کو جو دیکھ رہا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کافی ان سے ریفرنس احادیث کے منسوب ہیں،
اور کافی ایک علم کے بہت اونچے مقام پر تھے. تو یعنی ایک جو جس طرح سے ایک بیٹھک ہوتی ہے، یعنی جب سب لوگ بیٹھتے ہیں علم والے، تو وہ کچھ لوگ جو پوچھتے تھے کہ ہم جو ہے یعنی چونکہ یہ اس وقت ان کی عمر ذرا کم تھی، لیکن یہ بات جو ہے یہ بہت دور کی دیکھ بھی لیتے تھے اور سمجھ بھی لیتے تھے. خاص طور پر جو ہے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وہ تھی صحبت کہہ لیں، یعنی دیکھنا اٹھنا بیٹھنا کتنی خوش نصیبی ہے. تو یعنی ایک علمی بات جو ہے وہ اس میں ذرا بہت ہی آگے تھے. تو یعنی اور جو لوگ وہاں پر بیٹھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یہ بتایا کہ پوچھا ان سے کہ آپ جو ہے یعنی ہمارے ساتھ جو ہے اس بچے کو بٹھاتے ہیں. تو انہوں نے اس کا یقیناً کوئی مستند ہی جواب دیا ہوگا، اور وہ یعنی وہ علم ہی کے بارے میں تھا. میں ذرا ایک مفہوم کے طور پر ایک خاص بات صرف پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ذرا ایک مشکل بات ہے، کیونکہ ہم قرآنی آیات کے بارے میں اور اس بارے میں ذرا ہم کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ذرا اس طرح سے ریفرنس لے کر آنا. لیکن یہ یہاں پر بتانے کی کچھ ایک وجہ ہے، وہ ان سے یہ منسوب تھی بات، تو وہ ذرا پیش کرنی ضرور ہے. تو انہوں نے جو ہے ان سے یہ کہا کہ پھر انہوں نے اگلی نشست میں یا کچھ عرصے بعد یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ ان کو کیوں ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور یہ علم کے کس درجے پر ہے، تو ان باقی لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں سورہ نصر کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ کیوں نازل کی گئی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو انہوں نے بالکل سیدھی سی بات بتا دی کہ بے شک جب جو ہے نا اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت آ جائے ہمیں، یعنی ہم غالب آ جائیں دشمن پر یا کسی بھی معاملے میں، تو یقیناً جو ہے وہ پھر لوگ جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں اور کریں گے، اور پھر اس کے اوپر ہمارا غلبہ ہوگا، اور یعنی اس کی صداقت ہوگی ہمارے دین کی. تو پھر جو ہے وہ اللہ پاکی بیان کرنی ہے اور اس سے مغفرت طلب کرنی ہے. تو اس ظاہریہ اس کلمات سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یقیناً اس طرح کے الفاظ ہیں. تو ساتھ ہی پھر جو ہے نا انہوں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیوں ہوئی ایسے. وہ نشست میں موجود تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں یعنی جو ہماری تمام فتوحات ہیں، اور خاص طور پر جو یہ یعنی فتح مکہ تک کی یہ بات ہے اس میں، یعنی وہ جب ہم فتح کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے کچھ ایسی اس سے بڑھ کر کوئی فتوحات میں سے اس سے بڑھ کر کوئی فتح کوئی رہ نہیں جاتی باقی. تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ اس میں جو ہے وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کی جدائی کا اشارہ ہے، ان کے جانے کا ایک اشارہ ہے کہ وہ اب یعنی شاید ہم میں نہ ہوں. تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی دیکھا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. میں ذرا ایک مفہوم پیش کر رہا ہوں باقی لوگوں کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ بس میں بھی اتنا ہی سمجھتا ہوں. دیکھیں یعنی اس سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے، تو یعنی ایک تو یہ کہ اس سے تو ایک تو یہ بات واضح ہوئی کہ اور سمجھ میں آئی کہ یہ یعنی یہ جب یہ نازل ہو گئی اس کے بعد کی بات ہے. تو ایک تو یہ اس سے بات کی ذرا سامنے آتی ہے کہ یہ تمام صورتوں میں اور تمام آیات جو ایک ایک کر کے آ رہی تھیں، اس میں یہ سب سے آخری جو ہے یہ ایک ہو سکتی ہے. ان کو ہم ان ریفرنسز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یعنی اس کے بعد پھر کوئی نہیں آئی، اور یہ ایک حقیقت بھی رہی ہے اس طرح سے، کیونکہ اس میں جو ہے اللہ کی مدد اور جو ہے وہ
فتح کا ایک تذکرہ ہے سب سے پہلے تو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جوگ در جوگ جو ہے وہ یعنی فوج در فوج، یعنی بہت زیادہ تعداد میں ایک دم سے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ سب کچھ یعنی اتنے عرصے سے جس کے لیے ایک محنت کی جا رہی تھی اور ایک کاوش کی جا رہی تھی اور ایک جد و جہد کی جا رہی تھی اور جہاد، ایون یہ کہ جہاد کیا جا رہا تھا اور قتال کیا جا رہا تھا، جانوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے تھے دین کی سربلندی کے لیے، تو اس کے بعد جو ہے یعنی اس کا جو ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا کعبہ، تو اس کے اوپر جو قبضہ تھا وہ اس کو جو ہے نا ایک طرح سے اس کو چھڑانا تھا۔ فتح مکہ بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی نہیں ہے، کسی اور وقت میں اس کے اوپر علیحدہ سے رکھ لیں گے ایک ٹاپک۔ تو یعنی ایک یہ تمام مارکوں میں ایک بہت بڑا مارکہ کہہ لیں، یعنی یہ ایسا تھا۔ امتیاز آپ کی آواز بہت رک رک کے آ رہی ہے۔ اچھا، یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید آ رہی ہوگی، باقیوں کو اگر ٹھیک ہے تو پھر آپ آف کر کے واپس آ جائیں، میں روک لوں گا، باقی بتا دیں ان کو، ٹھیک ہے؟ ہاں دیکھیں وہ مجھے ٹھیک آ رہی ہے، آ رہی ہے، جی مجھے بھی ٹھیک آ رہی ہے۔ تو پھر آپ ایسا کریں، آپ ایگزٹ ہوں پھر دوبارہ آ جائیں، میں روک لیتا ہوں۔ اوکے۔ تو یعنی ایک تمام فتوحات میں، تمام مارکوں میں، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ جو وہاں پر اب اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک جو اگلی سورہ مبارکہ ہے اس میں دیکھیں، میں یہی کہتا ہوں، اکثر کوشش کرتا ہوں، اللہ پاک کی توفیق سے یہ بات ہوتی ہے، یعنی یہ ترتیب جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، یعنی ایسی لگتی ہے سیٹنگ، یعنی اس سے پہلے توجہ نہیں دی تھی، اب کچھ اس طریقے سے آ رہی ہے سمجھ، یعنی یہ جو سورہ نصر ہے یہ کوئی یعنی یہ اپنا 112 پر کیوں نہیں تھی، 114 پر کیوں نہیں تھی، اور یا یہ کہ 109 پہ کیوں نہیں تھی، 108 پہ کیوں نہیں تھی، ایک بڑی ترتیب ہے اس کی۔ تو یقیناً جو ہے وہ یہ واقعی ابن عباس کو یعنی سلام ہے ان کی اور ان کے علم پر کہ کہاں تک وہ بات پہنچی، اس میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے اس بات کا۔ تو یعنی یہ کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے یعنی تذکرہ کیا ہوگا، بات کی ہوگی، یعنی اپنی جو زندگی یا جو ان کے اوپر جو فرائض تھے اس حوالے سے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو جب یہ آ گئی تو پھر ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اس میں اس کا بھی جو ہے ایک اطلاع ہے ان کے جاننے کی۔ اچھا، اب اس کے جو ہے اس کے ہم آ جاتے ہیں اس کے کانٹیکس پہ کہ وہ کس طریقے سے الفاظ چل رہے ہیں اور وہ آگے کیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ اذا، اب یہ جو ہے یعنی یہ کہیں ظرف بھی ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں پر جو ہے ویسے تو یہ جب کے معنی میں، تو یعنی یہ جیسے ہے کہ جی جیسے حرف شرط نہیں ہوتا، شرطیہ، یعنی جب شرطیہ یعنی جب ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا، جب ایسا ہو جائے تو ایسا کرنا، یعنی ایک شرط اور پھر ایک جواب شرط۔ تو جب ایسا ہو جائے گا تو جو جواب شرط آئے گا اس جملے میں، یعنی اس رکوع میں یا اس جیسے سورہ مبارک ہے اس میں بھی آئے گا، تو جو یعنی فا کے ساتھ جب ہوگا نا، اب اس میں آ رہا ہے نا فسبح، یعنی ویسے تو لفظ ہے سبح، تو تسبیح کر یعنی پاکی بیان کر، تو یہ فا کے ساتھ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شرط کے ساتھ ہے، کہ یہ یہاں سے اب شرط سے شروع ہو رہی ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو کیا ہو جائے جی، تو یعنی جب، اذا جب، جاء، تو
یعنی ایک تو ہے کہ ہم پڑھنے میں بھی ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جیسے کچھ بچے یا بھی جیسے تلاوت کی ہے یہ تو یعنی سیکھ کر کی ہے نا، اس لیے وہ ترتیب اور اس کا جو ادائیگی ہے، تو ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک یہ بھی کوشش کریں کہ یعنی اس کی ہم ادائیگی کو بھی ایک ایک دفعہ ہم دیکھ لیں، اور خاص طور پر اس کو جیسے اب سورہ بقرہ کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ان چھوٹی صورتوں کو، کیونکہ ہم نماز میں سورہ بقرہ عموماً نہیں پڑھا کرتے۔ آپ کا مائک کھل رہا ہے بار بار۔ اس کی ہم جو ہے یعنی ایک یہ بھی تجوید بھی ہم سامنے رکھیں کہ ہم سے کوئی وہ نہ اذا جاء نصر اللہ۔ اب یہ انس جو ہے ہم اس ملا دیتے ہیں کہ جیسے الف یا حمزہ جو ہے اس کے ساتھ ملاتے ہیں، حالانکہ وہ ہے نصر اللہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، یعنی یہ اس طرح سے، یہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ ہم اذا جاء ہم کر لیں اور نصر اللہ وہاں سے نصر اللہ کے ساتھ ہم وہاں لگائیں، ہم تو ہم وہ جو ہے یہ یہاں لگانا ہے۔ خیر، تو جاء تو یعنی وہ آ گیا، جب وہ آ گیا، اب کیا آ گیا؟ نصر اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد۔ تو یہ یعنی پھر ادھر مؤنث میں چلا جائے گا کہ جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح اور فتح۔ تو یعنی یہ جتنے جو بھی فتوحات انہوں نے کی، یقینی طور پر جو ہے وہ اللہ کی مدد سے یہ کر پائے۔ تو اللہ کی مدد سے یہ فتوحات کر پائے، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے یہ ان کو فتح نصیب ہوئی۔ تو جب ایسا ہو جائے، ایسا جب ہو جائے، اب یہ جب سے شروع ہو رہی ہے نا، ایسا جب ہو جائے، ورأیتا اور دیکھے تو الناس انسانوں کو، یعنی لوگوں کو، کہ جب اللہ کی مدد آن پہنچے، آ جائے اور وہ فتح بھی مل جائے، اور جب تو یہ دیکھے، اب یہ ویسے تو یعنی چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ نازل ہوا کرتی ہے اور مخاطب تو وہی ہوا کرتے ہیں، تو اب یہ اسی کو ہے۔ اور تو دیکھے لوگوں کو یدخلون، یعنی وہ داخل ہو رہے ہیں، یدخلون یعنی یہ اس کا ہے ہوتے ہیں یا وہ ہو رہے ہوں گے، یعنی ایسا ہوتے ہوئے جب یہ تو دیکھے، تو ورأیتا، اب یہ اس کا جو ہے ایک حال بتایا جا رہا ہے کہ ایسا جب ہو، اور جب تم اس طرح ہوتے ہوئے دیکھو، کیا ہوتے ہوئے دیکھو کہ جب جو ہے لوگ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھو، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یعنی جب آپ کو نصرت ہو جائے، مدد مل جائے اور فتح آپ کو حاصل ہو جائے، اور جب یہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو دین میں داخل ہوتا ہوا دیکھیں، کہ کس حالت میں دیکھیں، افواجن، فوج در فوج، یعنی بالکل یعنی یہ نہیں کہ وہ بڑی مشکل سے، یعنی جو ابتدائی ایام ہیں اس کے مقابلے میں اور بالکل آخری ایام میں، یعنی یہ ڈفرنس تھا۔ اس وقت جو ہے ایک ایک کو چھپ چھپ کر اس کو جو ہے نا دعوت دینی، اس کو راضی کرنا، اس کو بتانا، احساس دلانا، اور وہ نہیں مان رہا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، پھر اس کو بتانا، بڑی مشکل سے جو ہے وہ 5-6 لوگ اکٹھا ہوئے تھے شروع میں، اور اب یہ عالم ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے یہ اللہ کی فتح اور نصرت شامل ہے، اس میں فتوحات میں بھی نصرت شامل ہے، اور یہ بھی اللہ کی اس میں بھی اللہ کی مدد ہی ہے۔ یعنی یہ ایک جو آسانی ہوئی ہے کہ اب آپ کو یہ نہیں کرنا پڑ رہا، فوج در فوج سے مطلب یہ ہے نا کہ یعنی اب ایک نہیں، یعنی اب وہ دیکھ کر اتنی اٹریکشن کے بعد اور اس حالت میں، یعنی انہوں نے اپنی سب کچھ اپنی ہاتھوں سے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اتنی نشانیاں دیکھ لیں، اور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یعنی بھری پڑی ہے اس شفقت اور محبت والے انداز سے، اور ان کے جو ہے جو ان کا رویہ تھا
اور جو ان کے معاملات تھے اور جو ان کی یعنی سچائی تھی اور صادق اور امین یعنی ان کی پوری شخصیت اور پرسنالٹی، پھر انہوں نے جو ٹیم تشکیل دی، جو ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے ان کی بات مانی، جو ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ ملے، اور وہ کتنے خوبصورت لوگ ہوئے، اور وہ یعنی سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے اوپر اس طریقے سے دین کو وہ نافذ کر لے گا، اور وہ بالکل یعنی وہ ہمارے جیسا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو فوج در فوج اس میں جو شامل ہو رہے ہیں، ان کی نظر سے میں یہ بات کر رہا ہوں، یعنی وہ یہ سب کچھ وہ یہ دیکھتے رہے نا سامنے، کیونکہ وہ پہلے تو وہ مان نہیں رہے تھے۔ اول مخاطب جو ہے وہ تو یعنی قریش مکہ تھے، جو اس رشتہ دار اور جو ہے نا محلے دار اور اس ارد گرد جو وہ یعنی رہائش پذیر تھے۔ یعنی ایک محلے میں تو ذرا زیادہ بات ہوتی ہے، ویسے تو ایک پوری دنیا کے لیے یہ پیغام تھا، لیکن ایک اس خاص اس جگہ کے لیے۔ اور یعنی اس اگلی صورت میں تھوڑا سی اور ڈیٹیل واضح ہو جائے گی کہ یعنی اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بات یعنی اس کو یعنی یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمیں اگلی صورت ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے وہ سمجھا رہی، سمجھ میں آ رہی ہیں اس میں باتیں کہ کیا بات کیسے ہوئی بات۔ تو یعنی ان کے لیے ایک طرح سے آسانی، یعنی فوج در فوج کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو زیادہ تر جو لوگ آ رہے تھے، اب ان کے سامنے یعنی کوئی عذر نہیں چھوڑا، اور وہ دلوں کو بدلنے والا اور ہدایت دینے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی وہ اس کی ہدایت اس کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی آئے اور کسی کو دعوت دے اور جو ہے وہ جب تک اللہ نہ چاہے تو وہ کلمہ پڑھ لے یا وہ اس راستے پر آ جائے، تو یعنی ایسا ممکن نہیں۔ تو یقیناً اس میں ہے، لیکن ہے کہ پہلا قدم اس نے ضرور اٹھانا ہے کہ واقعی یہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو، یعنی اب اتنا کچھ ہو رہا ہے اور میں لاجواب ہوں اور میں غلطی پر تھا، بس ذرا سی اس کے اندر وہ ہونی ہے، اور وہ جو ہے اس نے یعنی راہ راست پر پھر آ جانا ہے۔ تو یعنی اب ان کے لیے جو ہے نا کوئی وہ عذر نہیں تھا، یعنی بس اتنی سی افواجن میں جو ہے نا وہ پوری کی پوری پورے ایک ماضی کا جمع ہے اس بات کا۔ ہم یعنی فوج در فوج میں جو شامل داخل ہو رہے ہیں دین میں، فوج در فوج یعنی بہت بڑی تعداد میں ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی یہ سب کچھ یہ کام وہ لوگ کر چکے، فتوحات سے لے کر جانوں کے نذرانے پیش کرنے تک، میدان عمل میں، میدان جنگ میں، یعنی انہوں نے کسی چیز سے دریغ نہیں کیا، مال جان اولاد سب کچھ قربان دین کی خاطر، اور دنیاوی زندگی کو انہوں نے بہت حقیر جانا اور بہت معمولی جانا اور بہت عارضی جانا، اور ان کی سمجھ میں یہ آ گئی کہ یعنی جو ایک نبی کے وقت کے نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ سامنے نظر آنے والی چیزیں اور مشاہدے میں آنے والی چیزیں اور وہ جس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے اس طرح کی چیزیں، یعنی ان چیزوں سے ہٹنے کے بعد اس کو وہ سمجھے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ میرے استعمال کے لیے بنائی ہیں، میرے برتنے کے لیے بنائی ہیں، کہ میں نے زندگی میں یعنی میں نے سے مراد ہے کہ اس انسان نے جب تک وہ رہنا ہے تو اس نے اس کو استعمال کرنا ہے، تو وہی زمین جو ہے نا خوراک بھی دیے جا رہی ہے، لکڑی، لوہا، پیتل، گیس، سب کچھ جو ہے وہ خزانے دے رہی ہے، اور وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد اپنی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے وہ جا رہا ہے یہاں سے، اس دنیا سے سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے، یعنی یہاں سے کچھ نہیں لے کے جا رہا۔ تو دیکھتے تو یعنی پھر سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ تو کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ اس کے بعد جو ہے نا ہم یہاں پر یا ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، کیا ہوگا۔ تو یہ والی بات جو ہے، جو اندر جو چھپی ہوئی بات تھی، یہ 1,24,000 انبیاء کرام کو ایک ان کا جو مطلب کہ مین جو مقصد تھا، مقصود تھا، وہ یہ تھا، یعنی یہ ایک بات بتانی کہ بھائی آپ کو جو ہے آپ کی عدم سے آپ وجود میں آئیں، اور آپ کو پیدا کرنے والا، آپ کو پالنے والا، آپ کو پرورش کرنے والا، اور جو ہے نا سب کچھ آپ کو نعمتیں دینے والا وہ کون سی ذات ہے۔ پھر جو آپ مر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو مارنے والا کون ہے، اور پھر مارنے کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہو رہی، مرنے کے بعد پھر دوبارہ سے جی اٹھنا ہے، یہ بہت مشکل تھا سمجھانے والی بات۔ تو یہ وقت کا نبی آ کے بتاتا تھا، کیونکہ یہ یعنی یہ یقیناً طور پر اللہ پاک نے ان کو جو ہے اس فرائض پر، اس ڈیوٹی پر یہ بھیجا
کہ یہ جا کے بتائیں گے کہ یہ ان کا یہ نظریہ اس بات کا چینج ہو کہ یہاں پر اختتام نہیں ہے، یعنی ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے، اور اس کے بعد آگے انہوں نے ہمارے سامنے پیش ہونا ہے، اور جب یہ پیش ہوں گے تو وہ نامہ اعمال جو اعمال یہ کرتے رہیں وہ یہ جو ہے اپنی ورک شیٹ جو ہے وہ لے کر جب آئیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے پھر یہ فیصلہ ہوگا، یعنی کوئی ذرہ برابر بھی جو ہے ان سے کوئی نیکی نہیں چھوڑی جائے گی ان کی، اور کوئی برائی جو ہے اس کے اوپر جو ہے صرف نظر نہیں کیا جائے گا، ہر چیز کا جو ہے ترازو برابر ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر ان کو انعام دیا جائے گا، اور جو پھر ناکام ہوں گے وہ ان کو جو ہے وہ پھر یعنی 32 نمبر والے، دیکھیں یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ، یہ بہت بڑی مثال ہے، یعنی پاس ہونے کے لیے جو ہے وہ 33 نمبر، یعنی 33 نمبر سے ابو جو ہے کچھ جو ہے نا 85 نمبر 99 نمبر بھی لے رہے ہیں، 98 نمبر بھی لے رہے ہیں، لیکن پیچھے آتے 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 ایسا نہیں، اب 32 نمبر والے نے نمبر تو لیے نا لیکن وہ ناکام ہے۔ تو وہی ہے کہ جو جیسے ابھی گزری ہوئی یہ بات کہ اس کے جو ہے یعنی اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ یعنی جو کم ہوگا، یعنی جو وزن میں اس کا زیادہ ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کے جو وزن میں کمی اگر ہوگی، یعنی زیرو نہیں بتایا، کمی اگر ہوگی، پچھلی اس میں ہم یہ کر چکے ہیں پچھلی آیات میں، تو اس میں جو کمی ہوگی وہ پھر ناکام ہے۔ تو یہ باتیں بتانے کے لیے جو ہے نا انبیاء کرام کو یہ بھیجا گیا تھا کہ اگلا جو ہے وہ رشتہ، اگلا جو ہے نظارہ، اگلا جو جہان ہے، اور وہ جو ایک مرحلہ ہے، اور وہ جو نہ ختم ہونے والا ہے، وہ انہوں نے بتانا ہوتا تھا۔ تو وہ ہے یعنی غیب کا یقین، یعنی اس کا یقین ہونا چاہیے اس بات کا۔ اس یقین کو ایک رہبر اور ایک گائیڈ چاہیے تھا، تو وہ ایسے ایسے معصوم لوگ تھے، اور اتنی جو ہے نا شفقت بھرے ان کی معاملات تھے لوگوں کے ساتھ، تو وہ رہ نہ سکے، اس سے متاثر ہو کر یقیناً جو ہے اس سے پہلے بھی ہوا، لیکن ہے کہ یعنی سب سے زیادہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے اس طریقے سے آئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، یعنی ہم پڑھتے ہیں کہ یعنی ایسا نہیں آیا کہ جو ہے ایسی فتوحات نصیب ہوئی ہوں اور اللہ کی مدد آئی ہوئی ہو، اور ان کی ٹیم پر وقت کا نبی موجود ہے، اور ٹیم سے مراد اصحاب کو میں کہتا ہوں، یعنی انہوں نے جو جمع کر اپنے ساتھ ارد گرد اپنے اصحاب کو جو جمع کر کے رکھا، ان کی پہلی بہترین تربیت کرائی، تو اس کی وجہ سے جو کامیابی نصیب ان کو اللہ پاک نے کی ان کے لیے، سب کے لیے، اور ان کو دکھایا کہ یعنی مان کر اگر چلیں گے تو کتنا بڑا انعام ہے۔ تو یعنی فوج در فوج جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں آیا، لیکن نوح علیہ السلام جو ہے، دیکھیں آپ، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 950 سال تک جو ہے وہ محنت کرتے رہے، اور وہ یعنی تنگ آ کر جو ہے نا آخر میں آ کر، یعنی 950 سال کے بعد بھی جو ہے نا، بڑی بات ہے کہ یہاں تک بھی انہوں نے پہنچنا، یعنی اتنے عرصے سے اور کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے، اور وہ چونکہ وہ فرائض میں ان کے شامل ہے، انہوں نے یہ بات کرنی، وہ دیے جا رہے ہیں دعوت، کر رہے ہیں یار نہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیا، وہ بھائی منع کر دیا یار، ہم نہیں مانتے تمہاری بات، کیوں تم روز آ کے بات کرتے ہو، روز آ کے۔ تو پھر آخر میں جو ہے وہ پھر جو ہوا وہ سب کے ساتھ، سب کے سامنے، یعنی کہتے ہیں کہ 80 یا 82 یعنی 83 بھی میں نے نہیں سنا، 80 یا 82 لوگ اتنے سالوں کے بعد یہ نکلا۔ عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں نا، یعنی 300 350 سال کا جو ہوتا تھا وہ ان کے نظر میں بھی بچہ ہوتا تھا، یہ تو بھی بالکل معصوم ہے، بچہ ہے، یعنی شاید ان کی گروتھ سلو تھی، اس طرح سے کچھ تھا، بہرحال تو بڑی لمبی عمر وہ ہوا کرتی تھی ان کی۔ تو دیکھ لیں کہ 80 یا 82 لوگ
اور یہاں پر کیا بات ہو رہی، میں جسٹ ایک مثال دے رہا ہوں، باقی سب ہم سنتے رہتے ہیں. یعنی فوج در فوج، فوج یعنی ایک لشکر کو، یعنی تشبیہ ہے نا ایک. تو جب ایسا ہو جائے، جب ایسا دیکھ لیں اور لوگوں کو تم اس حالت میں دیکھو کہ وہ اس طریقے سے داخل ہو رہے ہیں، تو پھر اب یہ اس میں امر کسی کا، اب یہ فا جو ہے یہ وہی جواب شرط کا، اذا کا شرط، یہ اس کا اب یہ جواب فا. پس تو پھر جو ہے سب یعنی تسبیح کر، پاکی بیان کر. اب جواب شرط ہے، سبا یسبح تسبیحاً، یعنی تسبیح کرنا، یعنی اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا. بے حمدی، تعریف کے ساتھ. فسبح بے حمدی، پس پاکی بیان کر ساتھ تعریف کے، رب کا، اپنے رب کی. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. واستغفر ہو، اور یعنی باب، یہ جو کوئی مادہ جو ہوتا ہے نا، جب ایک باب میں جاتا ہے، ایک فارمیشن میں جاتا ہے، وہاں سے جب وہ نکلتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں. میں زیادہ کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. یعنی ویسے تو یہ غین فار مغفرت طلب کرنا، لیکن ہے کہ حمزہ سین اور تا جب اس کا لگ جائے گا تو یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کو طلب کرنا، لینا اس کو. تو کیا لینا؟ مغفرت لینا، یعنی مغفرت چاہنا. تو پھر جو ہے نا مغفرت طلب کر اس سے، اس سے، کون؟ رب سے. تو پس تو پھر جب یہ تو سب کچھ دیکھ لے تو پس پھر تو جو ہے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کر اور اس سے مغفرت طلب کر. یعنی یہ ایک دیکھ لیں آپ، پاکی، یعنی اتنی ساری باتوں کے بعد اب وہ پاکی بھی بیان کر رہا ہے، جو جواب کیا اس کا آ رہا ہے. یعنی جب ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، یعنی پاکی بھی بیان کرنی ہے اور اس کی تعریف بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے، یہ بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم پھر کہاں کھڑے ہیں. یعنی وہ ان کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے. یعنی اول تو وہی ہے نا، کا سے مراد یہ کہ وہ بالکل سامنے والے کو، جس کو مخاطب کیا جاتا ہے، واحد متکلم جو بالکل سامنے جو ہوتا ہے. تو ہم تو یہ کاف کی جگہ پر ہم آپ لگا لیتے ہیں ادب اور احترام کی وجہ سے، لیکن ہے کہ اس کا ویسے مطلب تو ہے، سامنے والا. تو پھر جو ہے وہ تعریف کے ساتھ اپنے رب کی پاکی بیان کر اور مغفرت طلب کر. تو جب مغفرت طلب کر لی اس کے بعد پھر دیکھیں کیا آ رہا ہے. انہو، بے شک وہ، انا بے شک، وہ کون؟ وہ رب. اب جس سے طلب کی جا رہی ہے اب وہ اپنا بتا رہا ہے کہ بے شک وہ تو، یعنی پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یعنی میں تو اپنے آپ کی طرف لے کے جا رہا ہے. کانا توابا. اب یہ ویسے کانا جو ہے یہ اس کے جو ہے یہ یعنی یہ ماضی کا ہوتا ہے، تھا کا آتا ہے. یعنی تھا، جیسے جب ہم جہاں پر ہم تھا لکھیں گے وہاں پر ہم کانا لکھیں گے. لیکن ہے کہ یہ اس میں جلالہ جب وہ گزر کر آ رہا ہو، یعنی اب اللہ کے لیے یہ پھر جو ہے یہ ماضی میں نہیں آتا. کیوں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ وہ غفور الرحیم تھا، وہ غفور الرحیم تھا، ہے اور ہوگا. ادھر جو ہے نا فعل ہے گرامر، یوں سمجھے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو انہو، بے شک وہ تو ہے اور بے شک وہی ہے، بس وہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا. اب یہ جو یہ توابن ہے، یعنی یہ تو وہ ہے، یعنی یہ دونوں بندے کے لیے بھی ہے، اس کے لیے بھی توبہ ہے اور اللہ کے لیے بھی ہے. تو بندہ جو ہے وہ تو یعنی اس کے لیے ایسا ہے، دیکھیں مغفرت اور توبہ بظاہر تو ہے یہ ایک ہی طرح کے یہ لگتے ہیں. یعنی مغفرت تو یہ کہ اب میں معافی چاہ رہا ہوں، اپنی یعنی بخشش چاہ رہا ہوں. لیکن ہے کہ یہ پھر توبہ کیا ہے؟ یعنی توبہ یہ ہے کہ میں
جو ہے ایک صراط مستقیم جو تھا، وہ میرا جو ہے وہ رخ جو تھا، وہ چونکہ ہم اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم نے اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف جا رہے ہیں اور جا بھی اسی کی طرف رہے ہیں. یعنی رخ ہی جو ہے نا پوری انسانیت کا، جتنے بھی انسان بنائے اس کا رخ ہے اسی کی طرف. جو نہیں مان رہا اس کے لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا. اگر وہ یعنی مان پائے اور سمجھنا چاہے تو یعنی اس کا ہے یہی کہ جو ہے نا اس کا رخ ہی اس ذات کی طرف ہے. تو میرا رخ جو ہے، میں سمجھانے کے لیے بات کروں، اب میرا رخ جو ہے وہ اس طرف ہے، یعنی اللہ کی طرف ہے، صراط مستقیم کی طرف ہے، یا اس کے رخ کی طرف ہے، اور میں فالو کرتا ہوا جو ہے نا میں نے وہیں جانا ہے. اب ہوا کیا، یعنی جاتے ہوئے میں نے جو ہے ٹرن لے لیا، یعنی اس لائن پر میں نہیں رہا جو مجھے راستہ بتایا گیا تھا، جو ہدایت کا جو راستہ بتایا تھا انبیاء کرام کے ذریعے تمام انسانوں کو پتہ چلا، اس راستے پر میں نہیں رہا. تو میرا جب میں اس راستے پر نہیں رہا تو میرا رخ جو ہے وہ وہاں سے تو پھر ہٹ گیا، یا پھر میں نے وہ جب میں نے یعنی یا میں نے وہ یو ٹرن لے لیا. یعنی توبہ کا مطلب پلٹنا بھی ہوتا ہے نا، یعنی بالکل گھوم جانا. تو میں اس راستے پر نہیں رہا، میں کسی اور راستے پر چل پڑا. اب میرا رخ جو ہے وہ اس کی طرف نہیں ہے، اس رب کی طرف نہیں ہے. یعنی میں رخ سے مراد ہے کہ میں اس کو دیکھ ہی نہیں رہا، اس کی بات ہی نہیں سن رہا. یعنی جس کی طرف میں جا رہا ہوں، کوئی آ رہا ہے میری طرف آ رہا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے آ رہا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میری طرف آ رہا ہے. لیکن ہے کہ میری طرف آتے آتے وہ اپنا منہ ہی موڑ لے تو اس کا ہوگا کیا. ایک تو یہ کہ اس نے مجھ سے منہ موڑا، دوسرے کہ مجھ سے جب اس نے منہ موڑا تو آنکھیں تو اس کی لگی ہوئی ہیں، تو مجھ سے منہ موڑ کر اس نے کسی اور کو دیکھا نا، کیونکہ وہ تو اس کی نظریں تو میرے پر جمی ہوئی تھی، پہلے وہ میری طرف آ رہا تھا. تو یہ یعنی اس طریقے سے کہ میری سب کی جو نظریں ہیں اور سب کا جو رخ ہے وہ اس رب کی طرف ہے. اور وہاں سے جب وہ رخ اس کا ہٹے گی، یعنی وہ راستے سے ہٹے گا اور یعنی وہ پلٹے گا، توبہ مین یعنی وہ رخ اس کا چینج ہوا، تو اس کا جو ہے اس کی امیدیں، اس کا سب کچھ جو ہے وہ اس سے ہٹ کر پھر وہ غیر اللہ کی طرف ہو گیا، وہ غیر کی طرف ہو گیا، جو کہ وہ الہ ہی نہیں ہے، وہ پروردگار ہی نہیں ہے، وہ اس کا پیدا کرنے والا نہیں، وہ اس کو دے ہی نہیں سکتا. تو وہ اس کی طرف اس کا رجوع ہو گیا، تو وہ ناکام ہو رہے ہیں. جو ایسا ہوا تو وہ ناکام ہے. تو وقت کا نبی تو اس چیز پر محنت کر رہا تھا کہ اس کا جو رشتہ جو ہے، اس کا رخ جو ہے وہ سیدھا رہے. اچھا، اب وہ جب وہ رخ ایک تو یہ ہوا، یعنی کوئی اعمال کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے اس طرف ہو گیا. اب جناب جب میں دوسرے رخ پر میں جا رہا تھا اور رخ پر میں چل پڑا، اس کے میں اپوزٹ یعنی یو ٹرن لے کے میں اس طرف چل پڑا. اب جو ہے وہ سامنے جو ہے میں اس کی طرف، میرا رخ ہی نہیں ہے، میری سوچ ہی نہیں ہے، میری توجہ ہی نہیں ہے، میرا رجوع ہی نہیں ہے اس کی طرف جو مالک حقیقی ہے. تو پھر میرا غیر اللہ کی طرف میرا یقین ہے، اور میری سوچ اور میرا رجوع اس کی طرف ہے. اب یہاں پر آ کے جب وہ احساس ہوا ہر ایک بات کا، اور کنفیس کیا، اپنا احتساب کیا، سوچا، تو وہ جو خیال آیا، اور ساتھ اللہ کی توفیق پر تو ہم بات کر چکے ہیں، یعنی وہ کب ملتی ہے. تو یعنی جب پھر وہاں پر وہ جو میں نے یو ٹرن پھر دوبارہ لیا، یعنی جو میرا غیر اللہ کی طرف جو میرا رخ تھا، پھر میں نے اس سے جب یو ٹرن لیا، تو پھر جب میں نے جب یو ٹرن لیا، اب میرا رخ جو ہے وہ کس طرف ہوا؟ پھر اللہ کی طرف ہوا، اس مالک حقیقی کی طرف ہوا، اس رب کی طرف ہوا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو حقیقی مالک ہے، حقیقی الہ ہے، وہ اس کی طرف ہوا. اور الٹیمیٹ جو ہے مجھے جانا ہی وہیں تھا. تو میرا جب اس کی طرف ہوا تو یہ تو بندے کی طرف سے ہے، وہ ہے. اور اس کا یہ ہے کہ یہ تو بندے کا جب توبہ ہوتا ہے نا، وہ ساتھ میں آئے گا. اب کوئی مثالیں کہیں پر آ جائیں گی، ہم اس کو بعد میں بھی دیکھیں گے. وہ الہ کے ساتھ آتا ہے، طرف.
وہ ہے نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ حمزہ زیر کے ساتھ، کہ میں اس کی طرف مڑتا ہوں، اس کی طرف میں توبہ کرتا ہوں، وہ اتوب الیہ میں پھرتا ہوں اس کی طرف. اور جب اللہ کی طرف سے آئے گا تو وہ آئے گا علیہ، وہ پھر طرف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو پھر یعنی خالق کائنات ہے، مالک ہے، تمام بادشاہ ہے، وہ پھر اس کا اوپر سے اس کی رحمت ہے. وہ پھر یہ نہیں کہ وہ کسی رخ پر نہیں کھڑا ہوا، میری بات سمجھ رہے، وہ کسی رخ پر نہیں ہے کہ وہ ادھر سے اس طرف سے اٹھ کر اس طرف ہو گیا، طرف نہیں ہے وہ، اس کی تو وہ پھیلی ہوئی ہے. یعنی جیسی آپ طلب کریں گے استغفار اب کرتے ہیں نا، یعنی مغفرت کو طلب کرنا، الف سین حمزہ سین تا جب لگا یعنی میں نے طلب کی، اس کی مغفرت طلب کی، اور میں پھر پلٹا اس کی طرف، مغفرت کو طلب کی اور پھر میں نے اپنا رخ اس کی طرف کیا. جب میں نے اپنا رخ اس کی طرف کیا یعنی یو ٹرن، پھر میں نے جو غلط راستہ تھا، جو غیر اللہ کی طرف جو منہ تھا، اور یعنی راہ سے جو میں بھٹکا ہوا تھا، ادھر سے جب میں نے ٹرن لیا، یو ٹرن کیا، تو میرا رخ جب اس کی طرف ہوا تو میری توبہ یہ والی ہو گئی، پھر وہ ہوگی الا زیر کے ساتھ طرف. اور پھر اس کی طرف سے جب ہوا، اسی مادہ سے وہی نکل رہا ہے، اس کی طرف سے ہوا تو پھر وہ اللہ ہوا، یعنی جیسے ہی پھرا پھر اس کی رحمت نے تھام لیا، پکڑ لیا. تو یعنی یہ ساتھ ساتھ آتے ہیں. توبہ اور استغفار آپ نے سنا ہوگا، توبہ اور استغفار ساتھ ساتھ ہے، یعنی پہلے پلٹنا ہے، پھر آپ کو مغفرت ملے گی. اور دل میں مغفرت چاہنی ہے تو پھر میں نے پلٹنا ہے. اب پلٹنے کا مطلب ہے کہ یعنی میں جو کام کر رہا تھا مجھے وہ چھوڑنا پڑے گا، یہ ہے توبہ. مثال سے آپ کو سمجھا دیا کہ یعنی جو رخ تھا جب تک میں مڑوں گا نہیں تب تک مغفرت نہیں ہونی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے بالکل مان لیا، کنفیس کر لیا، اور بالکل اپنا احتساب خود کر لیا کہ میں بالکل غلط تھا. تو میں نے اپنے آپ کو پورا کا پورا جو ہے وہاں سے موڑ لیا، یعنی جس راستے پر میں چل رہا تھا پھر میں اس راستے پر نہ چلنے کی میں نے قسم کھائی اور اس کا ارادہ کیا. اچھا، اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر بھی چونکہ اللہ کے علم میں یہ ایک دفعہ کے لیے تھوڑی ہے، انہو هو التواب الرحیم. اب یہاں پر بھی آ رہا ہے انہو کان توابا، یعنی یہ ڈبل دو واو کے ساتھ یعنی شت کے ساتھ جب آتا ہے یعنی یہ مسلسل ایسا کرنے والا. یہ ہم انسان کے لیے نہیں آئے گا، وہ آئے گا کسی اور معنوں میں، لیکن ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے نا یہ قبول کرنے والا، ہمیشہ، یعنی اس کی رحمت ہے ہی ایسی کہ وہ بار بار کرنے والا. تو یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ پھر پلٹ گیا، گھوم گیا، اور پھر جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے سال بعد، زیادہ بتا رہا ہوں، سال بعد، 10 سال بعد، یا اگلے دن یا 1 گھنٹے بعد پھر اس سے خطا ہو گئی. اس کی بھی تھوڑی سی ایک تفصیل ہے، ویسے وہ ابھی میرے سامنے نہیں ہے اسی بک میں. بہرحال تو پھر اس سے وہ خطا ہو گئی، یعنی بھول کر، او ہو پھر یہ کیا کر دیا میں نے، کل تو میں نے توبہ مانگی تھی یار، مجھ سے یہ پھر وہی غلطی ہو گئی، میں نے تو بڑی گڑ گڑا کے مانی تھی. پھر وہ جائے، پھر رجوع کرے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ تواب، پھر میں معاف کر دوں گا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے نا، اس کی تو یہ منشا ہی نہیں ہے، اس کا یہ پروگرام میں شامل ہی نہیں ہے یہ بات. وہ علیحدہ بات ہے، یعنی جہنم تیار کی ہوئی، کیونکہ اس کے علم میں ہے کہ اتنے لوگ جو ہے نا یہ آخر تک جو ہے یہ اڑے رہیں گے، مانیں گے نہیں. تو جب مانیں گے نہیں تو ان کو میں پھر کس طریقے سے معاف کروں گا؟ ان کو اگر میں معاف کر دوں گا تو جو اپنی زندگیوں کو اتنی قسم پرسی میں جو گزار رہے ہیں، اور اتنا جو ہے نا دکھ اور صبر کر رہے ہیں، اور یہ برداشت کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضی زندگی کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، ہم نے تو اس کے پاس جانا ہے، ہم وہاں پر انعام پال لیں گے، اپنی جانوں کو لگا دیا انہوں نے. تو پھر وہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی کہ وہ اتنی محنت کر کے آ رہے ہیں تو پھر جنت میں جا رہے ہیں، یہ جو ہے نا یہ گناہ کر کے آ رہے ہیں اور یہ معافی بھی نہیں مانگیں گے، تو پھر میں ان کو جنت دے دوں، کیوں دوں گا؟ وہ نہیں دے گا. یہ خام خیالی ہماری، ہم یہ نکالتے ہیں کہ جو ہے نا وہ غفور الرحیم. غفور الرحیم تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ زندگی نہیں دی ہوئی، ہوش آواز یہ سب کچھ یہ دیا ہوا ہے، سوچنے کو دماغ دیا ہوا ہے، ارادے کے لیے دل دیا ہوا ہے،
اور یہ سارے ٹولز اس نے دیے ہوئے کام کرنے کے لیے، تو یہ میں یہاں پر کروں نا. تو یہ ہے کہ یعنی اس کا جو ہے اس کی رحمت ہر وقت تیار ہے. وہ یعنی ایسا نہیں ہوگا، اس کی کوئی خواہش نہیں ہے، اس کی یہی ہے کہ یہ بس یہ معافی مانگ لے اور یہ مان لے اپنے جو ہے صحیح علی اعلان، یعنی اللہ پاک کہہ رہا ہے میرے سامنے علی اعلان اس بات کو یہ تسلیم کر لے کہ یہ غلطی پر تھا، اور وہ دلوں کا بہ جانتا ہے، اسے یہ پتہ ہے. یعنی ایک دیکھیں نا، اس کے ساتھ درمیان میں یہ بات بھی چل رہی ہے کہ چونکہ اللہ پاک نے کہا کہ وہ بار بار معاف کرنے والا ہے، تو چلو ابھی میں نے کیا کیونکہ گناہ میں تو بڑی لذت ہے، غلط بات میں تو بڑی لذت ہے، چغل خوری میں بڑی لذت ہے، غیبت میں بڑی لذت، مطلب ہے کہ ویسے میں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ابلیس ساتھ ہے نا ساتھ میں، تو وہ یعنی مزہ، زبان کا چسکا، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ ہر ایک میں جو ہے وہ لذت ضرور بنائی ہوئی ہے اس نے. تو یعنی یہ سوچ کر کے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے معاف کرنے والا ہوں، بار بار معاف کرنے والا ہوں، تو پھر میں کل پھر معافی مانگ لوں گا. اس کو کہتے ہیں بغیرتی، یہ لفظ ہے اس کے لیے. یعنی یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ میں معافی مانگ لوں گا اور وہ معاف کر دے گا، وہ نہیں ہوگا، وہ خطا ہوگی. یعنی آپ کے نہ چاہتے ہوئے اور آپ کے اوپر یعنی آپ انٹینشن نہیں تھی آپ کی، یعنی ارادتاً یہ سب کچھ نہیں ہوا، وہ یعنی ایک حملہ آور ہوا، ابلیس ہوا، اور اس ابلیس جو ہے وہ کسی اور انسان پر اتنا حاوی تھا کہ وہ تو بالکل ہی فارغ تھا. وہ آپ کا دوست بنا، وہ آپ کا ہمراز بنا، قریبی بنا، اور اس نے آپ کو اس پر اکسایا اور اس کو آپ کو اتنا متاثر کیا کہ آپ جو ہے یہ کرنے پر مجبور ہو گئے. اور پھر آپ کو فوراً ہی احساس ہوا کہ میں نے کل ہی تو معافی مانگی تھی، میں نے پھر وہی غلطی کر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، یہ میں نے کیا کر دیا. تو وہ دلوں کے بھیج جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہو گئی ہے، اس کو وہ معاف کرے گا. تو یعنی یہ ہم ان آیات کو ہم جو ہے اٹھا کر اگر ہم اس دور میں رکھ لیں کہ جی وہ ایسا ہوا تھا اور فتح مکہ کے بعد ایسے یہ بات ہوئی تھی، تو یہ بات پھر وہ وہیں پر ختم ہو جاتی، ادھر ہی کر لیتے. اور بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کچھ یہ بتا رہے ہوتے، لیکن ہے کہ آج تک 1500 سال کہاں پر، آج تک جو ہے یہ قرآن میں یہ بات اس بک میں یہ مینشن ہے، اور یہ یونیورسل ٹروتھ کے طور پر ہے. یعنی یہ ایسا ہوگا کہ جب ایسا دیکھ لیں کہ آپ کسی پروجیکٹ پر ہیں، کسی مارکے پر ہیں، اور آپ کو جو ہے نا آپ کے پاس وہ اسباب نہیں ہیں، لیکن آپ چونکہ اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو آپ کو جو ہے یعنی کیسی کامیابی ملی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بے شک آپ جو ہے نا زمینی حقائق میں آپ جو ہے نا آپ کر رہے تھے کام، اپنی اسٹرگل کر رہے تھے، لیکن ہے کہ آپ کو ملنے والی نہیں تھی، یعنی آپ اس پر حاوی ہونے والے نہیں تھے. جنگیں ابھی بھی ہو رہی ہیں نا حق اور باطل کی، ملکوں کی بھی ہو رہی ہیں جنگیں، اور دین کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں، اور اپنے اندر بھی ایک جنگ چل رہی ہے. اور یعنی اور جتنی اٹریکشن ہے زمانے میں وہ بھی ایک جنگ ہے. تو یعنی اس کو نہ چاہتے ہوئے اس کے اوپر غلبہ پانے کے لیے جب آپ کو اللہ کی طرف سے مدد آ جائے اور پھر آپ اس کے اوپر غالب آ جائیں، آپ اس کو فتح بھی کر لیں، اس پروجیکٹ کو، اس مارکے کو فتح بھی کر لیں، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ تو یہاں پر ہے نا کہ پھر آپ دیکھیں کہ وہ جوک در جوک جب اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو یعنی آپ کی اس اخلاص کی وجہ سے، اس سچائی کی وجہ سے اور دوسرے لوگ متاثر ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق پر تھا، یعنی یہ بندہ حق پر تھا اور یہ صحیح کام کر رہا تھا، تو یہ نہیں مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، ہمیں بھی جو ہے نا اس کو فالو کرنا چاہیے، یعنی اس سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں. تو جب ایسا سب کچھ ہو جائے تو پھر جو ہے نا آپ کو تکبر نہیں کرنا، آپ نے وہ آپ کا جو ہے وہ اس کو ضائع نہیں کرنا جو آپ کو ملی ہے. پھر آپ نے جو ہے نا اس رب اس کی طرف رجوع کرنا ہے کہ یہ تیری مدد کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، تیری وجہ سے ہوا ہے، تو پھر میں اس کی جو ہے نا تعریف کے ساتھ اس کی پاکی کو بیان کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی مغفرت بھی طلب کرنا. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے جو ہے نا مجھے مغفرت کا مطلب ہے کہ پھر اللہ پاک اس کو لے لیتا ہے نا، جیسے ابھی ہم نے تواب میں دیکھ لیا نا کہ اس کو رحمت نے ڈھانپ لیا پھر لے لیا، تو وہ اس کو پھر وہ لے لے گا. جب وہ لے لے گا تو وہ پھر یعنی وہ اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ پھر بھی جو ہے نا میری طرف رہنا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ کر جو ہے نا وہی بات سمجھائی جاتی ہے نا. اب یہ آیت آتی کس طرح،
یعنی جبرائیل علیہ السلام کو تو ہم ہر کوئی جو ہے نا اس کو یعنی ان کو فالو تو نہیں کر سکتے تھے، ان کو دیکھ تو نہیں سکتے تھے، تو یہ کس طریقے سے ہم پر آتی، کیسے احکامات ہم پر اترتے؟ کوئی ایک نمونہ تو ہوتا، یعنی وہ ایک انسان ہوتا. جیسے ابھی پچھلے سنڈے میں جو گزری نا کہ ان کی ایک حیت ہمیں سورہ نجم میں پتہ چل گئی نا کہ ان کی حیت کتنی ہے، یعنی ان کی جسامت کتنی ہے، تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اور وہ جو ملائکہ جو فرشتہ ہے وہ تو یعنی جو احکامات آ رہے ہیں اس کو تو وہ کر کے دکھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ عنصر ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ یعنی وہ خواہشات ہی نہیں ہیں، اور اس کو جو ہے وہ کرنے نہ کرنے کی اس کے اندر وہ ول ہی نہیں رکھی، وہ تو احکام کا پابند ہے. تو اس کو کاپی کرنا مشکل تھا. تو اس کے لیے ایک انسان کی ضرورت تھی، انہی جیسا ایک اسی شیپ کا ایک بندہ ہو جو یہ سب کچھ کر کے دکھائے کہ یہ احکامات آ رہے ہیں، یہ میں کر رہا ہوں، اور میں جن کو بتا رہا ہوں یہ میرے اصحاب ہیں اور میرے پیچھے چلنے والے ہیں، مجھے فالو کر رہے ہیں. دیکھ لو کہ یہ جو ہے نا سب کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، انہوں نے یہ کلمہ کو پر یقین لے کر آئے اور اس میں یہ داخل ہوئے. اب ان کی اپنی زندگی میں یہ تمہیں کر کے دکھا رہے ہیں، ان کو بشارتیں ملی، یعنی وہ کامیاب ہوئے. تو اس سے جو ہے نا مغفرت ہم طلب کریں گے تاکہ ہم اس پر ہم کھڑے رہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں بس یہ یعنی بڑی دلچسپی ہے اس میں